بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ رب العزت کے مبارک نام سے اس کی مدد اور نصرت پہ بھروسہ کرتے ہوئے بار دیگر انقلاب مارچ کے شرکاء، معزز خواتین و حضرات، اور اس عظیم دھرتی پر عظیم انقلاب کا سورج اس کے طلوع کے دیکھنے کے منتظر انقلابیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، جوانوں، بیٹوں، آپ کو آپ کی استقامت مبارک ہو۔ محترم احمد رضا قصوری صاحب نے خطاب کیا، یہ اس قوم کے عظیم فرزندوں میں سے ہیں، سرمایہ میں سے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ دو باتیں اپنے آج کے موضوع سے پہلے کرنا چاہتا ہوں کہ آج جوائنٹ پارلیمنٹ کے اجلاس میں خطاب سن رہا تھا۔ یہ بات آقا مرتضیٰ پویا صاحب بھی بیٹھے ہیں، خوش آمدید، یہ سراپا برکت ہیں ہماری تحریک میں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں جوائنٹ سیشن کے خطابات سن رہا تھا۔ یہ بات کئی وزراء نے کئی بار کہی ہے، اور آج ایک خاتون تھیں، معزز خاتون، اور وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا، شاید بلوچستان سے، نام میں جان بوجھ کے نہیں لینا چاہتا، وہ اس قوم کی معزز بیٹی ہیں۔ میں احترام کے ساتھ، وہ کہہ رہی تھی کہ میرے کنٹینر کی بات کر رہی تھی، انہوں نے زندگی میں آج تک دیکھا نہیں ہے آ کے کنٹینر۔ پرابلم یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس سمت کے زمینی حقائق کا سرے سے نہ کوئی ادراک ہے، نہ علم ہے، نہ اطلاع۔ جو کانسیپٹ ان کے ہاں ہے وہ سراسر غلط، جھوٹ اور دھوکہ دہی پر مبنی ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اس معزز رکن سے، قوم کی بیٹی سے، کہ خدا کے لیے آپ ایک وفد بنا لیں۔ میرے کنٹینر کے دروازے کھلے ہیں، اور اللہ کا نام لے کے کہتا ہوں، ابھی آ جائیں، کل آ جائیں اور آنکھوں سے دیکھیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اوباما جو امریکن پریزیڈنٹ ہے، اس کے کنٹینر جیسی سہولیات پر مشتمل میرا کنٹینر ہے، یا اس سے بھی بہتر۔ خدا کے لیے اگر خود آنا گوارا نہیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کنٹینر کے زمین کے بستر کا عالم کیا ہے، اس کنٹینر کے اندر کی درویشی کا ماحول کیا ہے، تو شرم سے آپ کا اپنا سر جھک جائے گا۔ بھیجیے کسی کو، آنکھوں سے دیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سچ کہاں ہے اور جھوٹ کہاں ہے۔ اگر نہیں آ سکتے تو کئی وزراء ہو کر گئے ہیں، آپ کی پارٹی کے رحمان ملک صاحب 2 بار ہو کے گئے ہیں، انہی سے پوچھ لو کیسا کنٹینر ہے۔ سعد رفیق صاحب سے پوچھ لو کیسا کنٹینر ہے۔ اسحاق ڈار صاحب سے پوچھ لیں کیسا کنٹینر ہے۔ غالباً زاہد حامد صاحب آپ کے فیڈرل منسٹر نون کے، وہ ہو کے گئے ہیں۔ اللہ توفیق دے، انہی سے پوچھ لو کیسا کنٹینر ہے۔ سراج الحق صاحب ہو کر گئے ہیں۔ بلوچستان کے آپ کے منسٹر اور خاتون تھی، وہ ہو کر گئے ہیں۔ عبد القادر بلوچ صاحب، ان سے پوچھ لو، تازہ وفد بھیج لو، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پارلیمنٹ کے فلور پر باتیں کرنا، جھوٹ بولنا، قوم کو دھوکہ دینا، اور لاکھوں کروڑوں لوگ جو صرف آپ کی بات سن کر اس لیے اعتماد کرتے ہیں کہ یہ سو کالڈ مینڈیٹ لے کر آئے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں، تاکہ آپ کے چہرے سے پردہ اتر جائے، قوم کو پتا چلے کہ یہ حقائق کو دیکھے بغیر فلور پر کھڑے ہو کر خدا کا خوف نہیں کرتے، قبر کا خوف نہیں کرتے، اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے کنٹینر پر آپ کے ڈسکرپشن جھوٹ ہے، اس طرح کروڑوں غریب جس بدحالی میں مر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے احساسات بھی جھوٹ ہیں۔ اب میں یہ آج کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آئین کے طریقے سے انقلاب آ سکتا ہے،
पार्लियामेंट के जरिए इनकलाब आ सकता है, इसी वोट और मैंडेट के जरिए इनकलाब आ सकता है, इसी सो कॉल्ड जमहूरियत के जरिए इनकलाब आ सकता है। अफसोस तो यह है, अगर ये आइन जिंदा होता तो इस कौम के हजारों लाखों गरीबों, मजलूमों, महरूमों, मजबूरों, मकहूरों, बेकसों, बेबसों, भूखों, प्यासों को, पिसे हुए लोगों को इनकलाब के लिए चलकर इस्लामाबाद आने की जरूरत महसूस न होती। इन्हें घर बैठे आइन इनके हक दे देता, लेकिन आइन को तो आपने मुर्दा कर रखा है। ये हजारों लाखों लोग और घरों में बैठे स्क्रीन पर इस इनकलाब के अंदर दुआएं देने वाले करोड़ों लोग इस मुर्दा आइन को जिंदा करना चाहते हैं, ताकि ये आइन करोड़ों गरीबों के हुकूक की घर बैठे उनकी हिफाजत कर सके। यहां आप जिसे मैंडेट कहते हैं, जिसे जमहूरियत कहते हैं, जिसे वोट कहते हैं, वो न वोट है। मैंने पहले भी कहा, जिस गरीब के पास रोजगार नहीं और वो नौकरी लेने के लिए एमपीए एमएनए के दरवाजे पर सारा दिन भिखारी बन के बैठता है, उसके वोट की आजादी कहां रही? जिस गरीब को जिस वक्त चाहे थानेदार उचक ले, जिसकी बेटी की इज्जत लूटी जाए और पर्चा दर्ज न हो, जिसके खानदान को समाज हिफाजत न दे सके, वो हारी, वो सेपी पे काम करने वाले करोड़ों गरीब जो अपने वडेरे और जागीरदार के सामने सर नहीं उठा सकते, उठाना तो क्या, उनके सामने चारपाई पे नहीं बैठ सकते, जमीन पे बैठते हैं, उन्हें अपना आका मौला समझते हैं। मुझे बताओ, उनके वोट की आजादी कहां है? उनके वोट से, जिसे आप मैंडेट कहते हैं, वो मैंडेट कहां है? हां, सब लोगों को आइन के वादे के मुताबिक बराबरी दो, इन्हें कानूनी तहफ्फुज दो, इन्हें समाजी तहफ्फुज दो, इन्हें रोटी, कपड़े, मकान, तालीम, इलाज, रोजगार और इंसाफ के लिए ताकतवर लोगों से आजाद कर दो। निजाम इन्हें तहफ्फुज दे, बराबरी दे, फिर देखते हैं कि मैंडेट किसे मिलता है और किसे नहीं मिलता। तुम मैंडेट से नहीं आते, मैंडेट से नहीं आते, तुम गरीबों की मजबूरी का मैंडेट उस पर डाका डाल के आते हो। ये जो इलेक्शन होते हैं, ये सिर्फ अपने जुल्म और जबर की हुकूमत को लेजिटिमेसी देने के लिए होते हैं, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, मैंडेट से गवर्नमेंट बनती है, पार्लियामेंट बनती है। वाकया ये है, उस मुआशरे में कोई जमहूरियत नहीं जिस मुआशरे में लोगों को माशी आजादी और इस्तेकाम नहीं, जिस मुआशरे के लोगों को समाजी बराबरी और तहफ्फुज नहीं, जिस मुआशरे के गरीबों कमजोरों को कानूनी तहफ्फुज और बराबरी नहीं, उस मुआशरे में न कोई जमहूरियत है, न कोई आइन है, न इलेक्शन है, न वोट का तकद्दुस है, न पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट जिसमें खड़े होकर आप बातें करते हैं, ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर जमहूरी है, गैर अखलाकी है, गैर इंसानी है। ये दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क की रिवायात के मुताबिक नहीं है। अब आज जो बात करना चाहता हूं बतौर खास, चूंकि हर रोज मैं इस कौम को उठा लो बेटे, एक सब्जेक्ट देता हूं, आज बताना चाहता हूं इस मुल्क की मईशत की तबाही के असबाब में से बाज असबाब क्या है, और हम इनकलाब के जरिए उन्हें किस तरह बेहतर कर सकते हैं। मैं इलाज भी बताता हूं। सुनो, आप मईशत का डंडोरा पीटते हैं, माशी इस्तेकाम का डंडोरा पीटते हैं, उसकी हकीकत सुन लो। हकीकत उसकी ये है कि नेशनल इकोनॉमी
بالکل تباہی کے نہ صرف کنارے میں ہے بلکہ گڑھے میں گر چکی ہے. ساری معیشت قرضوں پہ چل رہی ہے. 7,500 ارب روپیہ ڈومیسٹک لونز ہیں, اندرونی بینکوں کے قرضے ہیں جو حکومت نے لے رکھے ہیں. وہ انسٹیٹیوشن بھی اسی ملک کے ہیں. حکومت کے پاس سکت نہیں کہ 7,500 ارب روپے کے ڈومیسٹک لون اندرونی قرضے بینکوں کو واپس کر سکے. اور 6,000 ارب پہلا اور لگ بھگ آپ یوں کہہ لیں کہ 10,000 ارب موجودہ حکومت کے دور کا ملا کر 10,000 ارب روپے بیرونی قرضہ ہے. بیرونی قرضہ ہے. اس کا سود بھی 6 سے 7 ارب روپے سالانہ کا سود ہے. آپ کے پاس اپنی جیب سے بیرونی قرضے کا سالانہ سود بھی ادا کرنے کے وسائل نہیں. آپ قوم کو کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ آپ نے قوم کی نسلوں کو گروی رکھ دیا ہے. اندرونی غلامی الگ اور بیرونی معاشی غلامی الگ. اس قوم کے پاس اتنی آزادی نہیں رہی کہ کوئی بڑا ملک ان کا سفیر ایک سٹیٹمنٹ دے سکے. ساری قوم دب جاتی ہے. آپ کے پاس نو کہنے کی جرت نہیں. ہم ایسا ملک, میں پاکستان کا ملک ایسا ملک بنانا چاہتا ہوں, a country which could say no to anyone. A country which could say no to anyone. A country which could say no against its supreme in national interest. دنیا کے ہر ملک کے اپنے قومی مفادات ہوتے ہیں. وہ تجارت کرتے ہیں, بین الاقوامی خارجہ تعلقات رکھتے ہیں, مگر اپنے قومی مفادات پہ کبھی سودا نہیں کرتے. ایک ملک جس کے کوئی قومی مفادات نہیں, ہر شے پر سودا ہے, وہ پاکستان بنا دیا گیا ہے. اس لیے کہ ملک سارا سوداگروں کے ہاتھ میں ہے. سوداگروں کے ہاتھ میں ہے. معیشت کا عالم یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایک سابق گورنر کا سٹیٹمنٹ ہے. میں کسی سیاستدان کا سٹیٹمنٹ نہیں کہہ رہا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فارمر گورنر نے کہا کہ 2 ارب 50 کروڑ روپے ہر روز پاکستان کے 3 ایئرپورٹ سے سمگل ہوتے ہیں, باہر جاتے ہیں. بولیے. اور وہ 3 ایئرپورٹ میرا اندازہ ہے لاہور ہوگا, اسلام آباد ہوگا اور کراچی ہوگا. 3 ایئرپورٹ سے پھر سن لو اس ملک کی معیشت کیسے سنورے گی. کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے. وڈیرے حکمران اپنا سرمایہ یہاں صرف کرنا تو درکنار, وہ تو یہاں کا قومی سرمایہ لوٹ کر باہر لے جا رہے ہیں. اور عوام اس ملک کو اتنا غیر محفوظ سمجھتے ہیں غلط پالیسیز کی وجہ سے کہ کوئی یہاں انویسٹ کرنا اس میں حفاظت نہیں سمجھتا. 2.5 ارب روپیہ ہر روز, اس کو مہینے میں کریں 2 ارب ہو تو 60 ارب, 75 ارب روپیہ. کتنا؟ 75 ارب روپیہ ہر مہینے پاکستان کے 3 ایئرپورٹ سے سمگل ہو کے باہر جا رہا ہے. یہ ہے کیپٹل فلائٹ. آپ اس ملک کو معاشی استحکام دے سکتے ہیں جب اس ملک کا سرمایہ آپ سمگل ہونے سے روکنے کی پوزیشن نہیں. کیوں ہوتا ہے؟ کہ حکمران خود دنیا کے سب سے بڑے سمگلر ہیں, سب سے بڑے سمگلر ہیں. پھر اس پاکستان کی اکاؤنٹیبلٹی, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب, اس کے سابق چیئرمین نے کہا کہ ہر روز 8 ارب روپیہ. کتنا؟ 8 ارب روپیہ ہر روز
مختلف شکلوں اور قسموں میں پاکستان میں کرپشن کی نظر ہوتا ہے. 8 ارب روپیہ ہر روز پاکستان کی کرپشن کی نظر ہوتا ہے. حکمرانوں کی سوچ کیا ہے؟ حکمرانوں کی سوچ یہ ہوئی تقریباً 250 ارب روپیہ تقریباً ہر مہینے صرف کرپشن کی نظر ہوتا ہے. خزانہ کیسے بھرے؟ غریب کو روٹی کہاں سے ملے؟ غریب کو پینے کا ستھرا پانی کہاں سے ملے؟ غریب کی کچی جو گھر ہیں وہ کیسے روشن ہو؟ غریب کے بچے کو علاج کہاں سے ملے؟ انصاف کہاں سے ملے؟ روزگار کہاں سے ملے؟ اس ملک کی معیشت میں کوئی استحکام لانے والے آئے تو ملک کے کروڑوں عوام کا مقدر بھی بدل سکیں. This is why we are here for revolution. اب سنیے اب ان حکمرانوں کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں. 1990 سے 1993 جب مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی، ان کا جو پہلا ٹرم تھا حکومت کا، اس ٹرم میں انہوں نے اسپیشل ایکٹ پاس کیا. دیکھیے پارلیمنٹ کس مقصد کے لیے ہے، اسمبلیوں کو کن مقاصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے. وہاں عوام کی کوئی ترجیح ہے؟ عوام پارلیمنٹ اور اسمبلیز کے فلور پر دور دور تک کئی 100 میلوں تک عوام ان کی پالیسیز کی ترجیحات میں عوام کا نام تک نہیں ہے. انہوں نے اسپیشل ایکٹ پاس کیا اور اس ایکٹ میں یہ رکھا، فیسیلیٹیٹ کیا کہ جو لوگ بھی فورن ایکسچینج کو ریمیٹنس کریں باہر سے، فورن ایکسچینج جتنا کوئی لائے دوسرے ملکوں میں لے جائے، پاکستان سے نکال کر جتنا سرمایہ فورن کرنسی لے جائے بے حد و حساب، اربوں میں لے جائے یا خربوں میں لے جائے، اس کے لیے نہ کوئی پابندی ہوگی نہ کوئی چیک اور بیلنس ہوگا. پریس اور میڈیا والے سنیں، 1990 اور 93 میں انہوں نے یہ لا پاس کیا. آج تک حکومتیں بدلیں مگر کسی نے اس ایکٹ کو منسوخ نہیں کیا، کیونکہ یہ ایکٹ ہر ایک کو فائدہ دیتا ہے. لوٹ مار کرو، اربوں خربوں روپے کماؤ اور فورن کرنسی میں دنیا کے جس ملک میں چاہو لے جاؤ. پاکستان کے اندر کوئی پابندی، یہ ایکٹ پاس کیا اور اب دوبارہ اقتدار میں آئے، اب آ کر پھر ایک ایکٹ، پھر ایک قانون پاس کیا اور وہ اسمبلی سے بھی نہیں، ایگزیکٹو آرڈر کر دیا اور اس میں یہ کہا کہ اربوں روپے، اربوں ڈالر، اربوں روپے، خربوں روپے جو باہر سے لے آئے اس ملک میں، اس سے اس کا سورس بھی نہیں پوچھا جائے گا. پچھلے ٹینیور میں لے جانے کی کھلی چھٹی دے دی اور کہا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اب کے ٹینیور میں جو جتنے ارب خرب لے آئے اب لانے کی چھٹی دے دی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. کیسے اس ملک کا ریونیو بڑھے، کیسے اس ملک کی اکانومی ٹرانسپیرنٹ ہو، کیسے اس ملک کی معیشت کو استحکام ملے. دوسرے ملکوں میں بھی حکومتیں بدلتی ہیں مگر ان کی فورن پالیسی، اکنامک پالیسی، ان کی سیکیورٹی پالیسی ایک ہی سمت میں تسلسل کے ساتھ چلتی رہتی ہے. پاکستان دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس کی مستقل کوئی پالیسی نہیں ہے. جو حکمران آتا ہے وہ اپنی لوٹ مار کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ایکٹ، جو ایگزیکٹو آرڈر چاہے پاس کرے، کوئی چیلنج نہیں کرتا، کیونکہ گنگا میں ہر کوئی نہا رہا ہے، گنگا میں ہر کوئی نہا رہا ہے اور جس کو قطرہ پانی کا بھی نہیں ملتا وہ ہیں 18 کروڑ عوام، 18 کروڑ عوام جن کے انقلاب کے لیے ہم آئے ہیں. اب آئیے، لائٹ چاہیے، لائٹ. ہم انقلاب کے ذریعے اب صرف تنقید نہیں، میں اس ملک کو متبادل معاشی پالیسی دینا چاہتا ہوں. سن لو، اگر انقلاب آیا اور کامیاب ہو گیا تو سب سے پہلے یہ جو پوری دنیا کی بوروئنگز ہیں، پوری دنیا کی بوروئنگز جو باہر کی دنیا سے پیسے آتے ہیں،
وہ ساری بوروئنگ ڈائریکٹ پبلک کنسنٹ سے ہوگی. یہاں خفیہ پیسے آتے, خفیہ جاتے ہیں, پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہوتے. وہ کسی کی حکومت ہو, میں کھلی بات کر رہا ہوں, انقلاب کے بعد ہم ایسا شفاف نظام معیشت چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف دے, ورلڈ بینک دے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے, پیرس کلب دے, دنیا کے جس ڈونر سے یا جس اکاؤنٹ سے پیسہ آئے اس کی اپروول پارلیمنٹ کے فلور پر پبلک کے سامنے ہونی چاہیے. کسی وزیر اعظم کو اور کیبنٹ کو اختیار نہ ہو کہ چور دروازے سے پیسے لائیں اور چور دروازے سے لے جائیں. اس سسٹم کو بند کر دیا جائے گا. اور یہ سارے اسٹیٹ بینک ہو یا جتنے شیڈول بینک ہیں, ڈی ایف آئیز ہیں, ایس ای سی پی ہیں, بزنس اور کامرس کے چیمبرز ہیں, یہ سارے حکومت کے پریشر سے کلیتاً آزاد کر دیے جائیں گے تاکہ وہ سیاسی حکمرانوں کی نوکری نہ کریں بلکہ ریاست پاکستان کے مفاد کا سوچیں. اور حکومت کی دخل اندازی کو جرم بنا دیا جائے گا. جو پرائم منسٹر یا وزارت ان پالیسیز میں مداخلت کرے اس کے خلاف پرچہ دے کے اریسٹ کر کے جیل بھیجا جائے گا. اس طرح پرنٹنگ آف پیپر کرنسی, پچھلے اسٹیٹ بینک کے گورنر نے استعفیٰ کیوں دیا؟ اس وجہ سے استعفیٰ دیا, کیا بات, اس وجہ سے استعفیٰ دیا کہ نوٹ پہ نوٹ چھاپے جا رہے تھے, ارب روپے کرنسی چھاپ رہے تھے, کرنسی, اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس سے انفلیشن ہوتی ہے. اس نے روکا, اس کو مستعفی کرا دیا. یہ جو پرنٹنگ ہے پیپر کرنسی کی, اس کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے گا. پارلیمنٹ جتنے پیسے کی کرنسی پرنٹ کرنے کی اجازت دے گی اتنا پیسہ پرنٹ ہوگا. پارلیمنٹ کی مرضی کے بغیر سارا بین کر دیا جائے گا. یہ ہے اس ملک میں اکنامک ٹرانسپیرنسی لانے کا طریقہ. پھر اس کے بعد جتنے ڈیلز ہوتے ہیں دنیا کے ملکوں سے, پروٹوکالز ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, ورلڈ بینک کے ساتھ, اے ڈی بی کے ساتھ, آئی ڈی بی کے ساتھ, یہ سارے فورن ڈونرز, ان کا تمام پائی اس کو پبلک کیا جائے گا. پارلیمنٹ کے فلور پہ منظوری ہوگی اور ٹی وی چینل کے ذریعے کروڑوں عوام کو بتایا جائے گا کیا کیا پیسہ کس نے دیا, کب دیا, کس مقصد کے لیے دیا, کہاں لگانے کے لیے دا. اگر وہاں نہیں لگے گا تو عدالتیں محاسبہ کر کے اس وزارت کو ڈسمس کر دے گی. اور سارا ڈونیشنز کا پیسہ پبلک سیکٹر پر, اگر تعلیم پر آئے, صحت پر آئے, انفراسٹرکچر پر آئے, یہ سیلاب نہ آتے, لاکھوں لوگ نہ ڈوبتے. ارب روپے کا سرمایہ پچھلے سال صرف پنجاب کے نے 57 ارب منظور کیا تھا فلڈز کو روکنے کے لیے. اگر وہ رشوت, غبن اور کرپشن کی جیب میں نہ گیا ہوتا. یہ ناقص منصوبہ بندی اور فیلئر ہے ان کے انفراسٹرکچر کا. ہمیشہ سیلاب آتے ہیں, یہ قوم ڈوبتی ہے, مگر پیسہ سیلابوں کو روکنے پر نہیں لگتا. اس لیے وہ پیسہ غریبوں پر نہیں, ان کے محلات پہ لگتا ہے, ان کی بزنس امپائر پہ لگتا ہے. اس کے بعد ان کا نظام حکومت عیاشانہ ہے. ہم 50% ان کے عیاشی نظام حکومت کے خرچے ختم کر دیں گے. 2 سے 3 ارب روپیہ ڈالر, 2 سے 3 ارب ڈالر یعنی 200 سے 300 ارب روپیہ صرف طرز حکومت میں سادگی لانے سے بچت ہوگی اس قوم کی. صرف سادہ طرز حکومت. یہ مغل بادشاہوں کی طرح نہ رہیں, یہ اس غریب ملک کے عوام کے حکمران ہیں. اپنی زندگی کا معیار نیچے لائیں. اور ہم نے اس طریقے سے یہ جو سارا کا سارا نظام ٹیکس پیئرز کا ہے, ٹیکس چوری ہوتا ہے اور کل ٹیکس ایویڈر چوری کرنے والے پارلیمنٹ میں بیٹھے.
بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں. ملازم آدمی ٹیکس دیتا ہے, چھوٹی انکم والا ٹیکس دیتا ہے, بڑے بڑے مگر مچھ اتنا تھوڑا سا ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے. 70% لوگ ٹیکس چور ہیں جو پارلیمنٹ میں آئے ہیں. 70% لوگ قرض خور ہیں جو پارلیمنٹ میں آئے ہیں. ہم پارلیمنٹ کے دروازے ٹیکس چوروں پر اور قرض خوروں پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے. آگے دیکھیے کتنے ادارے جو ارب روپے کا سرمایہ پروفٹ نفع کما کے اس قوم کو دے سکتے ہیں, مگر ان کی کرپشن نے اور اقربا پروری نے ان کو بھی برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہم ایسے تمام اداروں کو, جس میں PIA ہے, پاک ریلویز ہیں, NHA ہے, واپڈا ہے, پاک سٹیل ہے, پورٹ قاسم ہے, KPT ہے, OGDC ہے, PSO ہے, SNG اور SSG ہے, اور اس طرح کے بے شمار اور ادارے 15 سے 20 ریاستی ادارے ہیں. یہ ہر مہینے ان کی ریفارمز کر کے ہم 10 بلین, جس کا مطلب ہے تقریباً 1000 ارب روپیہ سالانہ ان اداروں سے کما کر ریاست پاکستان کے خزانے میں ڈال سکتے ہیں. اور یہ سارے ادارے میں بتا دوں کما کے دیا کرتے تھے ہماری زندگی میں. یہ سارے ادارے نفع میں تھے, کماتے میں تھے. جب ادارے کماتے تھے اب نقصان میں کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ حرام خوری, رشوت خوری, کرپشن, اقربا پروری, انہوں نے سارے نظام کو برباد کر دیا اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہ رہا. چونکہ پارلیمنٹ میں سارے چند خاندانوں کے لوگ بیٹھے ہیں, کوئی کسی کا محاسبہ نہیں کر سکتا. ہم نظام کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے بین کر دیں گے کہ اسمبلی میں ایک شخص اگر الیکٹ ہو کے آیا, نو سن اینڈ نو سنز ان لا, نہیں آنے دیں گے. یا خود آئے یا اس کا بیٹا اور داماد آئے, دو نہیں آ سکتے. نو سن اور سن ان لا, نو ڈاٹر اینڈ نو ڈاٹرز ان لا, نو سمدیز اینڈ نو ہمزلفز, نو سالاز اینڈ نو سالیز, نو بہنوئیز اینڈ نو سندوز, نو بھانجاز, نو بھانجیز, نو خامند, نو باجیز, نو آگے بابیز, نو بہنوئیز, نو سندھو, نو بتیجاز, نو بتیجاز, نو بابیز, نو دیورز, نو ماموز, نو ممانیز, نو خالوز, نو خالائز. ہم سارے خاندانوں کا یکلخ اقتدار پہ قبضہ کرنا بین کر دیں گے, بین کر دیں گے, بین کر دیں گے. اس ملک کی اسمبلی اور پارلیمنٹ چند 100 خاندانوں کے قبضے میں نہیں رہیں گی. ان پارلیمنٹس میں کسانوں کا نمائندہ کسانوں میں سے آئے گا, مزدوروں کا نمائندہ مزدوروں میں سے آئے گا, تاجروں کا نمائندہ تاجروں میں سے آئے گا, وکلا کا نمائندہ با کردار وکلا میں سے آئے گا, علماء کا نمائندہ علماء سے آئے گا, ٹریڈرز, اکانومسٹ, ایگریکلچرسٹ, زراعت کرنے والا کا نمائندہ ان میں سے آئے گا. ہم نظام انتخاب میں اتنی انقلابی تبدیلیاں لائیں گے کہ ہم یہ چند ہزار یا چند 100 خاندانوں کی گرفت اس کا پنجہ مروڑ کے رکھ دیں گے, اور اسمبلیز اور پارلیمنٹ پاکستان کے کیا کیا یہ میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ کو سمجھ آئے, اور انگلش سمجھنے والے خود ترجمے کرتے رہیں گے. یہاں اسمبلی میں بیٹا بھی آتا ہے, باپ بھی ہے, بھائی بھی ہے, بیٹا بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بھتیجا بھی ہے, بھتیجی بھی ہے, اور داماد بھی ہے, اور دامادنی پتہ نہیں کیا کیا ہے.
भांजा भी है, भांजी भी है, समधी भी है, फूफा भी है, फूफन भी है और फफे कुटन भी है। ये असेंबली नहीं, ये फफे कुटनों का अड्डा है। हम खत्म करके पाकिस्तान के अवाम का हकीकी नुमाइंदा इदारा बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये काम मुश्किल नहीं। We have to say a big and loud no to nepotism. This is the concept of democracy which we need. Why? Why we should not enjoy all those fruits of democracy which the people of America, which the people of Canada, which the peoples of Britain, which the people of Europe, which the people of Japan and all other Eastern to Western and Asian democratic countries, they are enjoying. Why the people of Pakistan, the poor people of Pakistan, why they have been deprived of all these fruits? So we say that this mandate is neither a democracy nor constitutional process. This is a fake mandate. This came into existence in violation of Constitution of Pakistan. This institution came into existence in violation and breach of the trust and promise and instructions given by the Constitution of Pakistan. We want restoration of true supremacy of Constitution. We want supremacy and rule of law. We want true values of democracy in participatory form to be practiced and to be enjoyed by 200 million people of Pakistan. Why democracy should be in the clutches of just 1,000 families? This is elitism. And Quaid-e-Azam, the father of the nation, he promised there would be no elitism. This would be an egalitarian state. ये अवाम की रियासत होगी, खवास अशराफिया की नहीं होगी. हमारी जंग जुल्म करने वाले अशराफिया के कब्जे के खिलाफ है. हम वो कब्जा तोड़कर इस मुल्क के महरूम अवाम को वापस लौटाना चाहते हैं. ये जंग है. आपका जी चाहे इसे बगावत कह दे, जी चाहे इसे लश्कर कशी कह दे, जी चाहे इसे यलगार कह दे. मेरा मनसब नहीं, मैं सबको सुनता हूं कि किसी का नाम लेकर रद्द करूं. न मैं गाली देता हूं, न मैं नाजेबा लफ्ज बोलता हूं. मैं तो आइन की जुबान में बात करता हूं, मैं जमहूरियत की जुबान में बात करता हूं, मैं कानून की जुबान में बात करता हूं, मैं बैन अल-अक़वामी कदरों की जुबान में बात करता हूं, इस्लामी और इंसानी कदरों की जुबान में बात करता हूं. अगर किसी को जवाब देना है और इनकलाब मार्च के मकासद को रद्द करना है तो गालियां न दो, इल्जाम तराशी न करो. हर रात मेरे उठाए हुए सवालात का जवाब दो. एक का जवाब दो अगर जरूरत है. ये इनकलाब मार्च सरासर आईनी है. दिस रेवोल्यूशन मार्च इज एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनल. दिस इज क्या absolutely democratic, absolutely lawful, absolutely a struggle for human rights and nothing else. और आखिरी बात, सैलाब के लिए जो फ्लड्स आए हैं ये हुकूमत का फेलियर है. इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना आपके धरने वालों की जिम्मेदारी नहीं थी. ये उनकी जिम्मेदारी है जो चीखते हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे, जो पैसे खाते हैं. डेवलपमेंट फंड डेवलपमेंट पे लेते हैं. वो डेवलपमेंट के फंड से बंद क्यों नहीं बनाए गए? दरियाओं की खुदाई क्यों नहीं की गई? कैनाल्स की खुदाई क्यों नहीं की गई? गरीबों की झुग्गियां और छोटे शहरों और कस्बों को बचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया गया? अब हमारी अपील है कि हमारी तहरीक से वाबस्ता लोगों और पाकिस्तान के अवाम, इनकलाब मार्च की भी मदद करो. लोगों को खेस भेजो, चटाइयां भेजो, तकिए भेजो, मैट्रेस भेजो, बच्चों के लिए दूध भेजो. ये मेरे और आपके कॉमन बच्चे हैं. बिस्किट भेजो, जरूरियात भेजो और साथ सैलाब के
علاقوں میں سیلاب زدگان کی مدد کرو. منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن تو کر ہی رہی ہے، عوام الناس بھی کرے. اور آپ میں سے جن جن لوگوں کے گھر بہ گئے، نقصان ہو گئے اور ان کے پاس خود تعمیر کے پیسے نہیں، انقلاب مارچ کی فتح یابی کے بعد وہ تمام تخمینہ لگا کر دے دے. ہر ایک کے نقصان کو انشاءاللہ میں پورا کر دوں گا اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے مشن کے ذریعے، اپنی تنظیمات کے ذریعے، اپنے اندرون ملک اور بیرون ملک کارکنان کے ذریعے. آپ نے قربانی دی ہے. آپ کے سیلاب میں جو نقصان ہوا ہوگا تخمینہ دے دیں، سب کچھ بنا کر دوبارہ دے دیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے. اسلام زندہ باد، پاکستان آئندہ باد، اور انقلاب زندہ اور تابیدہ باد. پاکستان کے عوام زندہ باد. آج ایک اور بیٹی کا برتھ ڈے ہے. کھولو، کھول کے باہر نکالے نا اس کو. بچہ کدھر ہے؟ بچہ کدھر ہے؟ ایک ماہ 10 دن سے کراچی کے بھائی بہنیں اس کیمپ میں موجود ہیں. میں ان کو کروڑوں سلام کرتا ہوں. بلوچستان کے بھائی بہنیں 1 ماہ 10 دن سے ماڈل ٹاؤن سے لے کر مارچ میں ہیں. کروڑوں سلام کرتا ہوں اور کروڑوں دعائیں دیتا ہوں. یہ بچہ ہے جس کی برتھ ڈے ہے، یہ ان کے دادا ہیں بٹ صاحب. میں جب ہر سال درس قرآن کے لیے اسلام آباد آتا تھا ان کے گھر ٹھہرتا تھا. آج ان کی فیملی، ان کی بیٹیاں بچے جو بڑے ہو گئے، جنہوں نے میرا وہ زمانہ نہیں دیکھا، وہ اپنے دادا سے پوچھتے ہیں دادا کیا واقعی سچ ہے کہ قادری صاحب ہمارے گھر ٹھہرتے تھے؟ پوچھتی ہیں. میری بیٹے اور بیٹیوں، آپ کے دادا سچ کہتے ہیں، میں ہمیشہ ہر مہینے آپ کے گھر ٹھہرتا تھا. یہ بچہ، یہ اس کا برتھ ڈے کیک کاٹ رہے ہیں. ماشاء اللہ. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. یہ ایک اور بچہ، اس کی بھی برتھ ڈے ہے. بس بس لو اس کو دے. بیٹے میں باپ بھی ہوں، آپ کا قائد بھی ہوں، مگر باپ بھی ہوں، میں دادا بھی ہوں، میں نانا بھی ہوں. میں معصوم بچوں کے جذبات سمجھتا بھی ہوں، ان کو شیئر بھی کرتا ہوں، اور اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ اس طرح کھیلتا ہوں جیسے ان کے ہم عمر بچے کھیلتے ہیں. اس بچے نے مطالبہ کیا مجھے بوسہ دے دیں. ایک نہیں بیٹے 2 بوسے دوں گا. اس کو بھی کہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. یہ اور بچے آئے ہیں بوسے کے لیے. چلو چلو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی استقامت کو قائم رکھے. اور ایک بات یاد رکھ لیں بڑی توجہ سے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے درخواست کی تھی. یاد ہے؟ قرآن مجید میں ہے نا، کوئی طور پہ ایک درخواست کی تھی تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ اپنی درخواست کی ہے تو وہ فوری طور پہ تو نہیں قبول ہونے والی، 40 راتوں کے لیے آ جا اور دھرنا دے. دھرنا جو ہے میں اسپرچل سینس میں کہہ رہا ہوں، وہ کسی کے خلاف نہیں تھا، کسی کے، وہ دھرنا محبت تھا، وہ دھرنا عشق تھا، وہ دھرنا طلب تھا. آج 40 راتیں 40 لیلہ انتظار کر، مراد پوری ہو جائے گی. تو جب بڑے مقصد کے لیے نکلتے ہیں تو کچھ مدت تو کی جاتی ہے نا مقرر. انشاءاللہ تعالی اللہ سے میری دعا ہے کہ باری تعالی
جو مدت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مقرر کی تھی اس کے اندر اندر ان کی مراد پوری فرما دینا اور چلے جائیں. استقامت رکھو. ہے کہ نہیں استقامت؟ بولے ہیں کہ نہیں؟ یہاں میرے کنٹینر میں لوگ ملنے آتے ہیں، نئے لوگ، اور ہر روز مجھے دیکھ کر کہتے ہیں کہ جب بھی آئیں آپ کے چہرے پہ تھکن کبھی نہیں دیکھی. بیٹے نہیں سو فریش دیکھتے ہیں. میں نے کہا میرا چہرہ اس لیے فریش رہتا ہے کہ میرے کارکنوں کے چہرے پر تھکن نہیں ہوتی، وہ فریش رہتا ہے. میرے بھائی بہنیں، بیٹے بیٹیاں، ان کے چہرے فریش ہوتے ہیں. اور میرے سارے کیمرہ مین یہ 12 گھنٹے ڈیوٹی دے کر بھی فریش رہتے ہیں. اس لیے مجھے تھکن کیوں آئے؟ آج میں نے بلایا تھا سارے رپورٹرز کو بھی اور سارے کیمرہ مین کو بھی. رپورٹر موجود نہیں تھے تو کیمرہ مین نے ملاقات کر لی. اب جو رپورٹر ہیں کل اسی ٹائم پہ وہ آ کے مجھ سے 2 بجے 2:30 بجے کے قریب یا 3 بجے سب رپورٹر ملاقات کریں. ان کے ساتھ بیٹھوں گا اور پیار اور محبت کی باتیں شیئر کریں گے. یہ کہتے ہیں سما ٹی وی کا ایک رپورٹر ہے آغا. کیا نام کیا ہے؟ آغا. کدھر ہاتھ کھڑا کریں. سما ٹی وی کا تو کہتے ہیں اس کی بھی سالگرہ ہے تو ہم اسے بھی مبارکباد دیتے ہیں سالگرہ. اسلام آباد کی جو ٹیکسی یونین ہے، ٹیکسی یونین، ان کے صدر اور ٹیکسی ڈرائیور اسلام آباد کے وہ بھی دھرنے میں آئے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. ساری قوم ایک ایک طبقہ کاش نکل کے دھرنے میں آتا جائے اور قبل اس کے کہ خوشخبری کی نوید آئے آسمان سے اللہ کی طرف سے، آسمان سے اللہ کی طرف سے، تو ساری قوم اس کا حصہ بن چکی ہو تاکہ بڑی خوشخبری لے کر جائیں. میرا لاکھ لاکھ سلام ہے آپ سب کو، اور میرا پیار بھی ہے اور میری دعائیں بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.